پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور دودھ ملا کر پینے کا مشورہ کیوں دیا. تو اس کے کافی علماء نے جواب دیے ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. انہوں نے ایمان اس طریقے سے کنوکشن والا قبول ہی نہیں کیا، ان کا ایمان ہی منافقانہ ہے. لہذا وہ چونکہ ان کا ایمان منافقانہ تھا اور فی نفسی ان کے دل کے اندر پلیدی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کے لیے علاج کا طریقہ تجویز فرمایا. جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا. یہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، عیسائی تھا یہ کون جی. وہ اپنا پیشاب پیتا تھا. ایسے جانوروں کا تو گزار رہا، جی. وہ اپنا پیشاب ضائع نہیں کرتا تھا، برتن میں کرتا سنبھال کر اور بالکل پیتا، اور کہتا تھا جتنا اس سے مجھے بیماریوں سے شفا نہ، کوئی بیماری میرے قریب نہیں آ. یہ غیر مسلم وزیر اعظم کی بات بتا رہا. تو اس لیے علاج کے لیے یہ اگر ناپاک بھی ہیں نا، اول تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جانور جو نا حلال، ان کے پیشاب ناپاک نہیں. اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ معقول الرحم جانور کہ یہ کپڑے پر بھی لگ جائیں دوسرے، وہ ناپاک نہیں. اور پینے کی ضرورت آ جائے نا بیماری. اب حال یہ تھا کہ وہ مدینہ میں آ کر ٹھہرے، پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ان کو بیماری ہوگی، اور اس کا علاج یہی تھا کہ یہ جو ہے نا ان کے پیٹ اتنے بڑھ گئے کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں. عرب جانتے تھے، عرب بھی لوگوں نے مجھے بتایا جو سعودیہ میں رہتے ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا نا کہ جنگل میں کوئی اونٹنی یا بچہ جانے لگی تو دوڑ جاتے ہیں کاروں پر اور جا کر اس کا پیشاب جو پہلا ہوتا نا سنبھال لیتے، اور اتنا مفید ہوتا کہ اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں، اتنی بیماریوں کا علاج. تو اگر حرام بھی ہے تو تداوی بالمحرم جو ہے نا اس کا مسئلہ الگ ہے. صحیح. مجبوری ہو جائے علاج یہی ہو تو کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نعوذ باللہ پیشاب پینے کی ترغیب دی. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں جو بالعموم پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی بعض کتابوں میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے جس سے علماء نے بالعموم یہ سمجھا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کی بعض لوگوں کو باقاعدہ ترغیب دی. یہ غلط فہمی نہ صرف یہ کہ مذہب اسلام کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھاتی ہے، بلکہ اس سے جو ایک صورت سامنے آتی ہے وہ بہت ہی کراہت کی صورت ہے، یعنی وہ بہت ہی مکروہ صورت ہے. وہ مذہب جو آپ کو خورنوش کے اندر پاکیزگی، طہارت اور اس کی تعلیم دینے آیا ہے، اور وہ پیغمبر جو اس طرح کے معاملوں میں بہت حساس ہے، وہ کیسے کسی کو اس طرح کا فعل کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ واقعہ اصل میں کیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوئی، اس کو آج ہم مختصراً بتائیں گے. ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا اس باب میں کیا نقطہ نظر ہے. ہوا کچھ یوں کہ ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنی اکل. اس کے بعض لوگ ایمان لے آئے. ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ ایمان لاتے تھے تو کچھ دن مدینے میں ٹھہرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، تو بنی اکل کے لوگ بھی آ کر وہاں پر ٹھہر گئے. جب وہاں پر ٹھہرے تو مدینے کی جو آب و ہوا تھی، جو انوائرمنٹ تھی، وہ ان کو راس نہیں آئی، تو وہ بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے تو ان کو جو بیماری لاحق ہو گئی وہ یہ کہ ان کے پیٹ پھول گئے اور ان کی جلد جو ہے وہ خراب ہو گئی، وہ جلد اور پیٹ کی ان کو بیماری لاحق ہو گئی. اس کے بعد حدیث کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تازہ دودھ چاہیے، اونٹنیوں کا تازہ دودھ ہمیں مہیا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ اونٹنیوں کا تازہ دودھ یہاں تو شاید تمہیں نہ مل سکے، لیکن اگر تم یہاں سے نکل جاؤ اور مدینے کے سبب میں چلے جاؤ تو کچھ ہماری ہی اونٹنیاں ہیں جو ہم نے صدقے کے طور پہ خاص کی ہوئی ہیں اور لوگوں کو ہم اس سے مفت دودھ دیتے ہیں، تو تم وہاں جا کر ان اونٹنیوں کا دودھ بھی پی لو. تو جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت کی کہ تم باہر چلے جاؤ اور کیا کرو، ان کا دودھ پی لو، وہ ابوالیہ، اور پیشاب بھی. اب جب یہ بات کتابوں میں آ گئی تو لوگوں نے جو اس کا مطلب سمجھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جاؤ اونٹنیوں کا دودھ پیو اور پیشاب بھی پی لو. اور اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی
کہ نعوذ باللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ایک مکروہ اور ایک ایسا عمل جس سے انسان کی فطرت ابا کرتی ہے. بول و براز دنیا میں کبھی نہ کھائے جاتے ہیں نہ پیے جاتے ہیں، بلکہ انسان کی طبیعت میں، انسان کی جو فطرت ہے اس کے اندر اس سے ابا، اس سے ورجن رکھ دی گئی ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ وہ جملہ ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی. اب یہاں پر ہوا کیا؟ یہاں پر ہوا یہ کہ جو لوگ زبان کو منطقی انداز میں سمجھتے ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے جو آگے کی بات تھی بول و براز کی، اس کو این یشربو یعنی پینے سے متعلق کر لیا. درا حال ہے کہ یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بول و براز پینے کی تلقین نہیں کر رہے. زبان کا یہ کون سا قاعدہ ہے اور یہ کیسے سمجھا جائے گا، اس کے لیے چند میں مثالیں پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ یہی معاملہ ہم اپنی زبان میں ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جو اس گھر کو اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے. تبوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ بنانا، دار کا مطلب ہوتا ہے دیار، گھر، علاقہ، آپ کی جگہ. تو قرآن نے کہا والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے اس گھر کو ٹھکانہ بنایا ہوا ہے اور ایمان کو کیا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات زبان کے اندر جب آپ کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے اس کے ذہن پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی رعایت سے آپ بعض وربس کو omit کر دیتے ہیں. لہٰذا یہاں پر بھی قرآن مجید نے یہی کیا. کیا کیا کہ کہنا یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دیار کو ٹھکانہ بنایا ہوا ہے اور ایمان کو بھی مضبوط کیا ہوا ہے، تو مضبوط کیا ہوا کا جو فعل تھا وہ یہاں سے ہٹا دیا. تو اصل عبارت کیا ہے؟ اصل عبارت یہ ہے کہ والذین تبوؤا الدار واحکموا الایمان، وہ لوگ جنہوں نے اس دیار کو ٹھکانہ بنایا ہے اور ایمان کو بھی مضبوط کیا ہوا ہے. تو عربی زبان میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے، مشہور محاورہ ہے میں نے اس کو چارہ کھلایا وہ مان، اور پانی بھی. اب پانی بھی کیا؟ پانی کھلایا نہیں، پانی پلایا، لیکن پلانے کا فعل یہاں پر نہیں لکھا ہوا، اس لیے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ پانی پیا جائے. تو یہ وہ قاعدہ ہے جو بالعموم دو چیزوں کو بیان کرتے ہوئے ایک فعل omit کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہ قاعدہ صرف عربی میں نہیں ہے، دنیا کی ہر زبان میں ہے. مثلا آپ یہ دیکھیے، روزمرہ ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. کوئی مہمان آئے، ہم کہتے ہیں آئیے جی بیٹھیے، کھانا کھائیے، یہ بریانی کھائیے، اور پیپسی بھی ہے. تو اب پیپسی بھی ہے، پیپسی کھائی جائے گی، پیپسی لگائی جائے گی نہیں، سب جانتے ہیں پیپسی پی جائے گی. تو قدیم عرب تمدن کے اندر یہ مشہور طریقہ علاج تھا کہ لوگ جو بول و براز ہوتا تھا اونٹ کا، اس کو پروسیس کر کے، اس کو پکا کر، اس کے اندر کچھ چیزیں ڈال کر اس سے ایک نوعیت کا مرہم بناتے تھے جو زخموں پر لگا لیا جاتا تھا. تو یہاں پر بھی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو طریقہ علاج جو وہاں رائج ہے، جس سے لوگ واقف ہیں، اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ وہاں جاؤ، اونٹنیوں کا دودھ پی لو، اور پیشاب بھی ہے، اور پیشاب بھی ہے، پیشاب کو پروسیس کر کے لگا لینا زخموں پہ. کسی بھی پرابلمیٹک صورتحال کو سمجھنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اس کو موجودہ دور میں لے کر آئیں، آج کے دور میں اس چیز کو کھڑا کریں. تو آج بھی آپ اگر جائیں حکماء کے پاس، جو حکیم لوگ ہیں، جو اس طرح کے قبائلی تمدن میں رہتے ہیں، تو وہ آج بھی اس بول و براز کو پروسیس کر کے اس طریقے کے مرہم اور اس طریقے کے چیزیں جو ہیں وہ بناتے ہیں. تو پوری بحث کا خلاصہ کیا ہوا؟ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کو پیشاب پینے کی تلقین ہرگز نہیں کی، بلکہ جب آپ تمام روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو ان میں یہ بات واضح طور پر آ گئی ہے. روایت کے الفاظ ہیں فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، کہ انہوں نے جو چیز پی وہ صرف اور صرف دودھ تھا اونٹنیوں کا. یعنی ان کو بھی پتا تھا کہ دودھ ہی ہے جو پیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو پروسیس کی جاتی ہیں. ایک اور نقطہ یہاں پر جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طبیب بنا کر نہیں بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایت لے کر آئے ہیں دنیا میں، لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کروانے کے لیے. لہٰذا آپ سے منسوب اس طرح کے جو نسخے اور ٹوٹکے ہیں وہ اصل میں اس دور میں قبائلی عہد کے اندر جو رائج نسخے ہیں
انہی کو رسول اللہ بھی ایک حکیمانہ بزرگ کی تجویز کے طور پر مختلف مواقعوں پہ بیان کرتے تھے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے، سیدنا عائشہ سے منسوب ایک روایت ہے مسند احمد میں، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ جو یہ تجویز ہے میڈیکل کی اور یہ نسخے اور دوائیاں یہ آپ بتاتی ہیں، یہ آپ سے منسوب کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جو اس کا جواب دیا، اسی جواب کے اندر پوری جو طب نبوی کے بارے میں غلط فہمی لوگوں کے موجود ہے وہ مضمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کو نسخے تجویز کرتے تھے، اور میں سنتی تھی، اور پھر میں ہوں جو ان نسخوں کو تیار کر کے رسول اللہ کو دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میری نسبت سے بہت سارے نسخے جو ہیں وہ مشہور ہو گئے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حجامہ کرنے کی بسا اوقات تلقین فرمائی، یہ 2000 سال پرانا قدیم چینی طریقہ علاج ہے، لیکن عربوں میں بھی رائج تھا، تو آپ نے بھی لوگوں کو تجویز کرتی۔ تو طب نبوی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس دور کے اندر قبائلی عہد میں جو رائج حکیمانہ نسخے ہوتے تھے اس کے بارے میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے۔ تو پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط سمجھی گئی ہے، زبان اور بیان سے عدم واقفیت کی بنیاد پر یہ بات اخذ کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیشاب پینے کی تلقین کی، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ مان لیا، تو ماننے کے بعد مختلف جو ہیں وہ نسخے بھی بنانا شروع کر دیے اور کہا اس سے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، اس سے تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک لغو بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے، انسانی فطرت اس سے ابا کرتی ہے، لوگوں کی علف و عادت اس کے خلاف ہے، اور جو بات کی گئی ہے وہ بات بالکل اپنے محل پہ رکھ دی جائے تو درست معلوم ہوتی ہے۔